تو کاروبار کرنا کوئی سبکی کی شرم کی بات نہیں. یہ جو جھوٹ کا چندہ لاتے ہو نا یہ شرم کی بات ہے اور بےزتی کی بات ہے. خفتہ کیا کنوت بیدار. جو آدمی خود سویا ہوا وہ کسی سوئے ہوئے کو کیا جگا سکتا ہے. تو اسلام کی وجہ سے تم ہو, تمہاری وجہ سے اسلام نہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز حاضرین, علماء کرام, پردہ نشین خاتون حضرات, بالخصوص حضرت مولانا سید محمد میر صاحب قبلہ چودھری صاحب, کافی دیر سے آپ یہاں تقریر سماعت کر رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں ہمارے گاؤں کے درمیان میں قاری فرید صاحب کے مدرسے کے آنگن میں یہاں اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہوئی اور دور دراز سے لوگ یہاں پہنچے, بالخصوص علماء کرام تو اب بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور اب میرے خیال نماز کا ٹائم بھی بالکل جی ہے نا, تو چونکہ اصلاح معاشرہ ہے تو اصلاح کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے آقا اسلام کی بارگاہ میں بہت سارے اصحاب تشریف فرما تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز, حج اور زکوٰۃ سے بہتر ہو. اللہ اکبر. حالانکہ ان چیزوں سے آپ سے کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو اصحاب کو بہت تعجب ہوا کہ نماز سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان اصلاح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اصلاح جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے بھی آپ سن رہے تھے ہمارے خطبہ کی تقریریں, مولوی فاروق صاحب کی بھی, دوسرے حضرات کی بھی. تو حدیث شریف میں ہے کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے عقائد, لوگوں کے نظریات, لوگوں کے اعمال, ان اللہ یبعث علی راس مئات کل سنۃ رجلا, اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو مبعوث فرماتا ہے سبحان اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے کو درست کرتا ہے, تجدید کرتا ہے. تو یہ تجدید کرنا, یہ اصلاح کرنا, یہ تو خدا کا کام ہے, سبحان اللہ, نبیوں کا کام ہے, ان کا پیغام ہے. تو ہم نے حضرت جو ہمارے استاد ہیں جی سید عارف صاحب, سبحان اللہ, ہم نے ان کی بڑی تقریریں سنی جی. اصل میں ان کے موڈ پر ڈیپینڈ ہوتی تھی تقریر جی جی. اگر کہیں ان کا موڈ بن جاتا تھا تو پھر ایسی تقریر وہ کرتے تھے کہ کبھی سننے میں نہیں آتی. سبحان اللہ. اور یہی سسٹم ہمارے حضرت میاں بشیر صاحب کا جی. وہ فرماتے تھے کہ یہ جو بزرگ لوگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کا سارا وقت برابر نہیں ہوتا. کوئی وقت ہوتا ہے جس میں جب خدا کی طرف سے ان کو القاء ہوتا ہے تو پھر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو آپ کو کسی سے نہیں مل سکتی. تو آپ ان بزرگوں کا آ جائیے, تو آپ ان بزرگوں کے لیے دعا کرو کہ جنہوں نے ہم کو, جن کی برکت سے ہم سننی ہے یہاں, ہے نا. تو ایک اصلاح یہاں کرنی بڑی ضروری ہے, چونکہ ہمارے چودھری صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں. وہ بھی, میں ایک مسئلے میں ادھر ہاڑی میں چلا گیا تھا ایک دن, تو اس کے علاوہ بھی ہماری جو ڈائری ہے نا, مطلب روزانہ کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیبل پر ہے نا, وہ کہتے ہیں مدیر کے ٹیبل پر. وہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں, ان کی اصلاح بڑی ضروری ہے. انہوں نے بہت ساری کاپی چھاپی ہیں مدرسوں کو, اور دلی میں کمرہ لے لیتے ہیں, بمبے میں, جموں میں, تو مورے رکھی ہوئی ہیں. خود ہی وہ محتمم ہیں, خود ہی سیکٹری ہیں, خود ہی خزانچی ہیں, اور بتاتے ہیں کہ ایک ایک مدرسے کے نام پر 3500 لوگ سفیر بنائے گئے. بتاؤ یہ جائز ہے؟ اللہ اکبر.
کوئی مدرسہ نہیں ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی میں نے, بڑے بڑے اونچے محل ٹین کے, زکوٰۃ پورے ہندوستان کی کھا گئے. بتاؤ ان پر مودی مسلط نہیں ہوگا تو اورنگزیب عالمگیر آئے گا؟ بولو کیا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ حرام ہے میرے دوستو کہ مدرسہ نہیں ہے اور سیدھے پیسے کھا رہے ہیں آپ. اور جناب اس قدر مدرسے میں نے دیکھے موبائل میں, موبائل میں مدرسے, زمین پر کوئی مدرسہ نہیں. بڑا افسوس ہے. یہ سنئی گاؤں ہے اور اس کی پہچان حضرت پیر غلام شاہ صاحب یہاں 10 سال میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو انقلابی بستی کا نام ہے. سبحان اللہ. بھئی آپ سدھار پیدا کرو, لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہ کھاؤ, آپ حلال کھاؤ. کام کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مزدوری کرو, آپ کوئی کاروبار کرو جو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دکان کپڑوں کی رکھی ہوئی تھی, وہ بھی کاروبار کرتے تھے. تو کاروبار کرنا کوئی سب کی شرم کی بات نہیں. یہ جو جھوٹ کا چندہ لاتے ہو نا, یہ شرم کی بات ہے اور بےزتی کی بات ہے. کیا مدرسے, حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مدرسہ چلانے کے لیے اس آدمی کو صاحب علم ہونا ضروری ہے نا جی. خفتہ نہ خفتہ کیا کنت بیدار. جو آدمی خود سویا ہوا وہ کسی سوئے ہوئے کو کیا جگا سکتا ہے؟ خود تو علم ہے نہیں اور ناظم امور مذہبی بنے وہ پھر. علم حاصل کرو بھائی صاحب, ہے نا, اور برے اور اچھے کی پہچان کرو. برا کون ہے اور اچھا کون ہے. تو اس گاؤں میں حضرت پیر غلام شاہ صاحب کے قدم پڑے, لسانہ میں حضرت جی صاحب کے پڑے. سبحان اللہ. تو یہ بزرگوں کے نقش قدم. سبحان اللہ. نحنو نکتب ما قدموا وآثارہم. جب ان بزرگوں کے یہ چلتے ہیں نا تو پروردگار ان کے قدم کا جو نشان ہوتا ہے اس کو بھی لکھ لیتا ہے. اس کی برکت سے اسلام ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ تم چندہ کر کے تو اسلام بچائے ہوئے ہو, یا مسجد بنائی ہے, یا تم نے یہ مدرسہ چلا رہے ہو تو اسلام وہ ہے کہ جو اسلام کی وجہ سے تم ہو, تمہاری وجہ سے اسلام نہیں. ایک جگہ ہم مسلم گئے, ہم نے ایک جنازے میں کہہ دیا کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے مسجد بنا دی, ہم نے مدرسہ بنا دیا, ہم نے بڑا کمال کر دیا. میں نے کہا حضرت سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی سے مناظرہ کرنے کے لیے ہندو آیا, وہ تھا 17 سپارے کا حافظ پنڈت آریہ. تو اس نے کہا جناب مولوی صاحب میرے ساتھ آپ مناظرہ کس طرح کر پاؤ گے؟ کہا کیوں؟ کہا میں آپ کی کتاب کے 17 سپارے کا حافظ ہوں, آپ ہماری کتاب میں کچھ حافظ ہونا چاہیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرا کمال نہیں کہ تو 17 سپارے کا حافظ ہے, یہ ہماری کتاب کا کمال ہے. سبحان اللہ. کہ جو تو جیسے کافر کے سینے میں اتر گئی, تو اپنی کتاب کا ایک صفحہ بھی زبانی سنا دے. تو میں نے کہا یہ جو مسجد مدرسے ہیں یہ تمہارا کمال نہیں, یہ قرآن کا کمال ہے کہ یہاں پہنچ گیا. اتنے عالم نظر آ رہے ہیں, اتنے فاضل آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگی اور جناب وہ بہت بڑے پروپگنڈے کرنے لگے. ہم لوگ کو پروپگنڈا کرنے سے کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ طاہر سرکار پر پتھر پھینکے گئے, پروپگنڈا کیا گیا, کیا ہوا؟ اسلام پھیلتا ہی چلا گیا, روک نہیں کوئی سکا. تو آپ خوش قسمت لوگ ہو کہ جن کے بیچ میں بزرگوں کے رابطے ہیں. پیر غلام شاہ صاحب کے حضرت جی صاحب ایک مادرزاد بزرگ ولی کا نام جی. اور میں نے اس دن روڈ میں بھی کہا تھا کہ جناب اس خطے میں جو مک ہے, جو گیہوں ہے, وہ ختم ہو جاتی تھی, اولے پڑتے تھے, گدھ کھا جاتے تھے, گیدڑ کھا جاتے تھے. اب بھی گیدڑ بے شمار ہیں, ہے نا. تو بزرگ کے قدم کی وجہ سے یہ سب ہوا آپ کو. تو بزرگوں کا نام بھی یاد رکھو, جہاں بزرگ کا نام ہے وہاں خدا کی رحمت. ان کا ذکر صالح تنزل الرحمہ, جہاں بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی کہ اس کانفرنس میں بہت دور سے ہمارے مہمان حضرت سید محمد میاں صاحب قبلہ, جو ہمارے استاد اور ہمارے پیر بھائی حضرت سید محمد عارف صاحب سبحان اللہ مدعی علی, جو ایک زمانے تک شیخ الحدیث رہے, سبحان اللہ, ہے نا. سبحان اللہ. شیخ الحدیث معمولی بات نہیں, شیخ الحدیث ہونا بڑی بات ہے. اور حدیث کی دنیا بڑی سخت ہے, میں آپ کو بتاؤں.
حضرت امام حنبل کا نام آپ نے سنا. جب آپ کے پاس کوئی جاتا کہ صاحب ہم کو فلاں آیت کا تفسیر ترجمہ چاہیے, آپ سنا دیتے فوراً. اور جب کہتے کہ ہمیں فلاں حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہے, آپ گھر میں چلے جاتے, نہاتے دھوتے نیا پوشاک پہن کر اور بادب ایک جگہ میں بیٹھتے, بولو کون سی حدیث کی ضرورت ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ قرآن کے لیے آپ نے ایک دم بتا دیا تھا اور حدیث کے لیے اتنا اہتمام کیا. بولے وہ خدا کا قرآن ہے, وہ چاہے تو بخش سکتا ہے, لیکن حدیث کے معاملے میں اگر ذرا سی خطا کی تو بخشش مشکل ہے. ہاں ایسا مسئلہ حدیث میں ہے, حدیث میں ہے. ارے خدا کے بندے, نالی میں تو حدیث کا نام لے رہا ہے, دکان میں تو حدیث کا نام لے رہا ہے, اور بانڈی میں حدیث کا نام لے رہا ہے. تو بولو کیا تیری حدیث ہے؟ اصل میں یہ قرآن حدیث سے مشتق حدیث نہیں ہے. یہ حدیث کا مطلب حدیث میں ہے حدیث الاحلام, نو پید. جو نئے لوگ پیدا ہوں گے نا وہ اہل حدیث ہے. یہ تو وہ اہل حدیث نہیں ہے جو حدیث والے قرآن والے ہیں. نئی باتیں جتنی شیطانی باتیں ہیں وہ حدیث ہے ان کی, اور کچھ نہیں. ان سے بچو. حدیث تو ہمارے بزرگ جانتے ہیں, یہ کیا جانتے ہیں؟ شیخ الحدیث, بہت اچھا حضرت, منظر اسلام بریلی اعلی حضرت کا مدرسہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, حضور تاج الاسلام صاحب قبلہ. حضرت مجاہد ملت جب عرب میں گئے نا تو انہوں نے وہاں بھی کچھ نماز نہیں پڑھی, ان کو ارسٹ کیا. تو سب سے پہلے قاضی نے پوچھا تو کیا اعلیٰ حضرت کا مدرسہ تو پڑھا ہے؟ بریلی میں پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا میں بریلی میں نہیں پڑھا. یعنی بریلی کی دہشت اس پر بھی ہے جو وہاں بھی یہاں کا ہو اس کو بری اور وہاں کا کیا بات ہے, واہ واہ. بریلی کا نام یاد رکھو. سبحان اللہ. واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ.